الحمد للہ الذی لا اقسم امتنانہ باللسان ولا بالقلب ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المبین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اطلب العلم ولو بالسین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مقدس اسلامی بھائیوں، اسلامی رشتے سے تعلق رکھنے والوں، تمام غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے والے ہفتے میں آپ کے مسجد میں میں نے نماز کے متعلق گفت و شنید کیا تھا، لیکن آج نماز کے متعلق بات نہیں کرنی ہے، چونکہ مدرسے میں بچوں کو جوڑنا ہے تعلیم کے سلسلے میں، لہٰذا میں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث سے اسلامی تعلیمات کی فضیلتوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس مذہب میں، جس قوم میں علم نام کی چیز نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی تباہی، اس قوم کی بربادی کا ٹھیکہ انہوں نے خود لے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتے ہیں، یا کسی بھی قوم کو اس وقت تک پیچھے نہیں کرتے ہیں، یا کسی بھی قوم کو دنیا کے اندر مغلوب اس وقت تک نہیں بناتے ہیں جب تک کہ وہ قوم مغلوب ہونے کے راستے یا خود کی تباہی کے راستے خود نہ ہموار کر لے۔ ایک کہانی آپ نے سنا ہوگا بچوں کی زبانی، یا آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ ایک لکڑہارا لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے، اس وقت جو ہے سو درخت بات کیا کرتے تھے۔ لکڑہارے نے ایک درخت سے سوال کیا کہ میں تم میں سے لکڑی کاٹ لوں؟ تو درخت نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ لکڑہارے نے کہا کہ مجھے اپنی کلہاڑی کی ڈنڈی بنانا ہے۔ چنانچہ وہ درخت اپنے حشاشت بشاشت کے اندر، اپنی شان و شوکت کے اندر، غلبے کے اندر، اپنی گھمنڈی کے اندر چور ہو کر کے اپنے تکبرانہ انداز میں یہ کہا کہ ہاں ایک ٹہنی کاٹ لو، ایک ٹہنی کاٹنے سے میرا کیا بگڑنے والا ہے۔ چنانچہ لکڑہارے نے اس کی بات مان کر کے ٹہنی تو کاٹ لیا، لیکن اس ٹہنی سے جب کلہاڑی تیار کیا گیا تو اس کلہاڑی سے سارے کے سارے جنگل کو صفا کر دیا گیا تھا۔ مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ کسی بھی قوم کی تباہی یا کسی بھی قوم کی بربادی اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ قوم خود نہ اپنی تباہی چاہے۔ اگر ہم خود اپنی تباہی چاہیں گے نہیں تو اللہ رب العالمین بھی ہماری تباہی نہیں چاہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلا کرتے ہیں جب تک کہ وہ قوم خود کی تبدیلی کا فیصلہ نہ کر لے۔
اس وقت تک اللہ رب العالمین کسی قوم کی برائی کا، کسی قوم کی اچھائی کا، کسی قوم کی مغلوب یا غالبت کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ قوم خود اپنے ذاتیات و شخصیات پر ظلم کرنا شروع نہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے لکڑہارے کی مثال سنا، اسی طریقے سے آج کے زمانے میں علم کی مثال ہے۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں علم ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ سوسائٹی، وہ سماج ہر طرح سے ترقی میں رہے گا۔ میں ایک بات بڑی دردمندانہ انداز میں یہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آج ہندوستان بلکہ بر صغیر کا مسلمان اس وجہ سے پیچھے ہر محاذ میں ہے۔ سیاست کے میدان میں لے لیجئے مسلمان پیچھے ہے، قیادت کے میدان میں لے لیجئے مسلمان پیچھے ہے، حکمرانی کے میدان میں لیجئے مسلمان پیچھے ہے، کالجوں کے اندر جا کر کے دیکھیے مسلمان ٹیچر نہیں ملیں گے آپ کو، اور کسی بلاک میں جا کر کے دیکھیے مسلمان وہاں پہ حکمران نہیں ملیں گے۔ یعنی کہ ہر خطے میں مسلمانوں کو خالی کر دیا گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار جانتے ہیں کون ہے؟ اگر ہمارے پاس چھوٹی سی عقل ہوگی، چھوٹی سی عقل، اگر ہم میں سے کوئی شخص بیوقوف ہوگا تو یہ سوچے گا کہ حکمران جو ہے مسلمانوں کو نوکری نہیں دے رہا ہے۔ ہم میں سے جس کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکمران مسلمانوں کو نوکری نہیں دے رہا ہے، حالانکہ ہم نے مسلمان ایس ڈی ایم، ڈی ایس پی، ایس پی سب دیکھا ہے۔ بھائی مسلمان پڑھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ڈگری مضبوط کریں گے تبھی تو ہمارے بچے آگے بڑھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، تعلیم کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ تعلیم دو طرح کی ہوا کرتے ہیں، ایک عصری تعلیم اور ایک دینی تعلیم۔ سمجھ لیجیے، ایک عصری تعلیم، ایک دینی تعلیم۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کرنے کا سبق دیا ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس دین اسلام کی شروعات جو ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ سے شروعات کیا ہے۔ اس دین اسلام کی شروعات کا سب سے پہلا جو لفظ ہے اور رسول کی رسالت کا سب سے پہلا جو لفظ ہے اور پیغمبر کی پیغمبری کا جو سب سے پہلا لفظ ہے اور اس مذہب اسلام کے آغاز کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ اقرا کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھو، پڑھا کرو۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمارا مذہب کیسا رہے گا؟ فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس پاک پروردگار کے نام لے کر کے پڑھو جس نے تم کو بنایا ہے اور جس سارے کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس پروردگار نے انسانوں کو خون سے بنایا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس پاک پروردگار کے نام سے اور تعریف و تحمید بیان کرو اس مالک و خالق کا۔ الذی علم بالقلم، جس پروردگار نے قلم کے ذریعے سے تمہیں علم حاصل کروانے کا درس دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مذہب کا آغاز، اس دین اسلام کا آغاز، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا کرتا ہے، اور دین اسلام کا سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھا کرو۔ اس کے بعد دین اسلام کی کڑیاں کھلتی چلی جاتی ہیں، دین اسلام کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، دین اسلام کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا جو درس ہے اور سب سے پہلا جو سبق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس وقت نبی علیہ السلام تقریباً 4 دن تک بخار کے اندر مشغول تھے۔ اس آیت کریمہ کا پاور اتنا تھا، اس آیت کریمہ کی طاقت اتنی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بخار میں بے ہوشی میں چلے گئے تھے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے خدمت کرنا شروع کیا، لیکن 4 دن کے بعد نبی علیہ السلام کو ہوش آئے تھے۔ تو گویا کہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری بچیوں کو سب سے پہلا جو درس دینا چاہیے تھا ہمیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کا درس دینا چاہیے تھا۔ اگر ہم نے نہیں دیا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اپنی بربادی کا فیصلہ، بچوں کے مستقبل کی بربادی کا فیصلہ ہم نے خود اپنے قلم سے لکھ لیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تباہی کے راستے ہوا کرتے ہیں۔ میں اس لیے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مسلمان ہر محاذ میں بر صغیر کے اندر اس لیے پیچھے ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو
پڑھائی لکھائی سے بہت دور رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بزنس کریں، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو مزدوری کریں، لیکن یاد رکھنا ایک بات کو کہ آپ کے بچے اس وقت تک مزدوری میں کامیاب نہیں ہوگا یا بزنس میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ کے بچوں کو علم نہیں ہوگا۔ علم چاہے جو بھی سکھائیے، دنیا کے علم سکھا لیجیے یا دین کے علم سکھا لیجیے، لیکن دین کا اگر علم سکھا لے رہے ہیں تو یقین مان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے علم سکھانے کی وجہ سے آپ کے دنیا کے اندر کو، آپ کے دنیا کو بنا دے گا اور آپ کے آخرت کو بھی بنا دے گا۔ یہ ہوا کرتا ہے اسلامی علوم کے سیکھنے کا نتیجہ۔ تبھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ، جس شخص نے دین اسلام کی حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم کو بڑھایا ہے، سمجھ لو کہ اس کا قدم جنت کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یعنی کہ صحابہ کرام کی جماعت کو فرمایا اے صحابہ کرام، جس طریقے سے ایک عالم، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ عالم کی فضیلت عابد پر کیسی ہے، تو نبی نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یعنی کہ ایک عالم کی فضیلت، ایک جاننے والے کی فضیلت، ایک علم سیکھنے والے کی فضیلت تمام کائنات کے عابدوں پر ایسی ہی ہے جیسے خود محمد رسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء جو ہوا کرتے ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر، ہر مسلمان بچے پر فرض ہوا کرتا ہے۔ اب کتنا علم دین کا سیکھنا فرض ہوا کرتا ہے؟ اتنا علم دین کا سیکھنا فرض ہے جس سے آپ کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، جس سے آپ خدا کی وحدانیت کو پہچان سکے، جس سے نبی کی رسالت کو مان سکے، اور جس سے حلال و حرام کو سمجھ سکے، نماز کے طریقوں کو جان سکے، روزہ کے اصول کو جان سکے، زکوٰۃ دینے کے سسٹم کو جان سکے، حج کرنے کے ضابطے کو جان سکے۔ اتنا علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا علم دین نہیں سیکھ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے، اور فرض کو چھوڑنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ بلکہ صرف وہ شخص مجرم بن کے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ میں اس کے باپ ماں بھی مجرم بن کے کھڑے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم کیوں نہیں دیا تھا؟ کیا آپ کے مدرسے میں، کیا آپ کی بستی میں مدرسے نہیں تھے؟ کیا مسجد نہیں تھے؟ کیا اسلام کی تعلیم دینے والے علماء کرام نہیں تھے؟ کیا اسلام کے پڑھانے والے کتاب اللہ موجود نہیں تھے؟ میرے بھائیوں، ہمارے تباہی کے راستے ہم نے خود ہموار کیے۔ تو نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوا کرتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ علم دین سے آشنا ہیں اور کتنے لوگ جہالت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ علم ایک روشنی ہوا کرتا ہے جو کہ دنیا کے سارے اندھیروں کو نکال کر کے، سارے اندھیروں سے نکال کر کے علم دین کے سیکھنے والوں کو اور علم کے حاصل کرنے والوں کو دنیا کے اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی جانب لا دیا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کرے، اپنے بچوں کے اوپر توجہ ڈالے، اپنے بچوں پر دھیان دے، ورنہ یقین مان لیجئے کہ جب یہ بچے بڑے ہو کر کے جوان ہو جائیں گے اور 25 سال 20 سال کی عمر کو پہنچیں گے، یہی بچے آپ کو گالیاں دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، پھر جا کے مولوی صاحب کو بولیے گا تعویذ دے دیجیے، پھر جا کے مولوی صاحب کو بولیے گا تعویذ دیجیے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، ہمارے بچے نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ جا کر کے اپنے بچوں کی شکایت محلے والوں سے کرنا شروع کر دیجیے گا۔ میرے بھائیوں، تباہی کے راستے کون کھول رہے ہیں؟ ایک طرف انجینئر کو بٹھا دیجیے یا ڈاکٹر کو بٹھا دیجیے یا کسی بڑے سے بڑے پوسٹ والے کو بٹھا دیجیے، اور دوسری طرف علم والے کو بٹھا دیجیے، علم دین سیکھنے والے حافظ کو اور عالم کو، اور آپ موازنہ کیجیے، لائیے محبت والے ترازو کو اور لائیے انصاف والے ترازو کو، اس ڈاکٹر کی ڈگریوں کو، اس ڈاکٹر کی پڑھائیوں کو، اس ڈاکٹر کے تنخواہوں کو اس میں ڈالنا شروع کر دیجیے،
اور عالم دین کے تنخواہ کو، عالم دین کی ڈگریوں کو ڈالنا شروع کر دیجئے اور محبت والے ترازو سے انصاف کے ساتھ وزن کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عالم دین کی فضیلت کیا ہوا کرتی ہے اور ڈاکٹر کا مقام کیا ہوا کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے سو اہل عقل بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب نشر و اشاعت بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں فیصلہ یہ کرنا ہوگا، آپ سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہوا کرتا ہے، اس دنیا کا سب سے افضل انسان کون ہوا کرتا ہے۔ جائیے آپ ہندوستان کے کسی وزیر اعظم سے پوچھ لیجئے، جائیے کسی سائنسدان سے پوچھیے، کسی تاریخ جاننے والے سے پوچھ لیجئے، کسی اتہاس کے لکھنے والے سے پوچھ لیجئے یا دنیا میں کسی سے پوچھ لیجئے، آپ کو سارے کے سارے الگ الگ انسانوں کے بارے میں بتائے گا۔ لیکن شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں آئیے، سردار دو جہاں کی بارگاہ میں آئیے، جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیے اور سوال کیجئے کہ اس کائنات کا سب سے افضل انسان کون ہوا کرتا ہے، اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے افضل انسان کون ہوا کرتا ہے، سب سے اچھا انسان کون ہوا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا شروع کر دے گا کہ سب سے افضل انسان وہ ہوا کرتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک طرف ڈاکٹروں کو بٹھا دیجئے، ڈی ایس پی کو بٹھا دیجئے، ایس پی کو بٹھا دیجئے، یعنی کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈگریوں والوں کو بٹھا دیجئے، اور دوسری طرف قرآن کے علم سیکھنے والے اور 7,000 کے مہینہ کمانے والے عالم کو بٹھا دیجئے اور موازنہ کیجئے، انصاف کی ترازو تولنے کی کوشش کیجئے اور محبت کی ترازو لگا کوشش کیجئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ افضل کون سا ہوا کرتا ہے۔ افضلیت کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام کی تعلیم سیکھ رہا ہے، بلکہ اگر افضلیت آپ کو جاننا ہو تو اس بات سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر جو رہے گا، انجینئر جو رہے گا، اس کو بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، اس کو باپ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، اس کو ماں کی عزت کرنا پتہ نہیں ہوگا، اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوگا، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے میں دعا پڑھنے کا سلیقہ پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جس بچے کو حافظ بنائے تھے، جس بچے کو عالم بنائے تھے، وہ بچہ آپ سے بات کرے گا سلیقے کے ساتھ، محبت کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے کی دعا پڑھے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، انصاف آپ کو کرنا ہے کہ افضل کون ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو کہاں چھوڑ دیا ہے؟ قیامت کا میدان قائم ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، سارے کائنات کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سارے انسانوں سے سوال فرمانا شروع کر دے گا، سارے انسانوں سے حساب و کتاب لینا شروع کر دے گا، اس کے زندگی کی کیے کرائے کو، اس کے اعمال کو، اس کی کرتوتوں کو دکھانا شروع کر دے گا۔ لیکن جب باری آئے گی محمد رسول اللہ کی امت کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال فرمائے گا، میدان محشر کے اندر کروڑوں خربوں انسان کے درمیان سوال فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ سارے امتوں کا حساب کتاب لینے کے بعد ایک سوال قیامت کے میدان میں گونجے گا، اور سوال یہ ہوگا، سوال بھی کسی خاص انسان سے ہوگا، بلکہ پیغمبروں کے سردار سے ہوگا، رسولوں کے سردار سے ہوگا اور نبیوں کے امام سے سوال ہوگا۔ سوال کرنے والا خود مالک تو جہاں ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کل قیامت کے میدان میں جس کی بادشاہت ہوگی وہ بادشاہ خود سوال کرے گا۔ سوال ہوگا کہ اے میرے نبی آپ بتائیے کہ آپ کی امت گمراہ کیسے ہو گئی تھی، اے میرے نبی آپ بتائیے کہ آپ کی امت گمراہ کیسے ہو گئی تھی، حالانکہ آپ نے تقریباً 63 سال کی زندگی پائی ہے، اور 63 سال کی زندگی میں آپ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو عام کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں پیش کی ہے، طائف کی گلیوں میں خون بہائے ہیں، اور مدینہ کی سنگلاخ وادیوں میں ذلت کا سامنا کیا ہے، اور مکہ جیسی عظیم اور مقدس وادی میں آپ نے اپنوں کا درد سہا ہے، بیگانوں کا درد سہا ہے۔ سوال ہوگا کہ نبی بتائیے کہ آپ کی امت گمراہ کیسے ہو گئی تھی۔ سوال ہوگا کہ نبی آپ کے پیچھے آپ کے جانے کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت تھی، جو کہ دنیا کے ہر خطے میں پھیل گئے تھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، جو کہ دنیا کے ہر گوشے گوشے میں پھیل گئے تھے، ہندوستان کے خطے میں، پاکستان کے خطے میں، بلکہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور شمال سے لے کر کے جنوب تک دنیا کے ہر خطے میں صحابہ کرام پھیل گئے تھے دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے۔
सवाल होगा कि नबी बतलाइए आपकी उम्मत गुमराह कैसे हो गई थी। आपके मरने के बाद तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम की जमातें थी। उनके गुजर जाने के बाद तकरीबन लाखों की तादाद में ताबाइन पैदा हुए, लाखों की तादाद में ताबाइन पैदा हुए और लाखों की तादाद में उलमा कलाम पैदा हुए। बल्कि आज के ज़माने में तकरीबन करोड़ों मदारिस दुनिया के अंदर मौजूद है। और आज के ज़माने में दुनिया के इतिहास के अंदर, दुनिया की तारीख के अंदर जितनी किताबें इस्लाम धर्म के पास है उतनी किताबें किसी धर्म के पास नहीं है। जितना आलिम इस्लाम के मानने वालों के पास है उतना आलिम किसी मानने वालों के पास नहीं है। जितना मदरसा इस्लाम के मानने वालों के पास है उतना तालीम गाह किसी और मजहब के मानने वालों के पास नहीं है। फिर भी उम्मत गुमराह कैसे हो गई है? फिर भी उम्मत गुमराह कैसे हो गई है? आप जानते हैं कि हिंदुओं के पास भी तालीम हुआ करती, संस्कृत की तालीम, वेद की तालीम, गीता की तालीम, लेकिन उन लोगों के पास इसकी तालीम गाह नहीं है। यहूदियों के पास तालीम गाह नहीं है, उनके पास आलिम नहीं है। आज हम मुसलमानों के पास किताबुल्लाह की बड़ी तादाद मौजूद है, आलिमों की बड़ी बड़ी तादाद मौजूद है और मदारिस इस्लामिया मौजूद है। बल्कि दुनिया के हर खित्ते में तबलीगी जमात वाले मेहनत करके दुनिया के इंसानों को इस्लाही रास्ते पर ला रहे हैं, कुरान के रास्ते पर ला रहे हैं और इंसानियत के रास्ते पर ला रहे हैं। लेकिन इन तमाम मेहनतों के बावजूद मुसलमान गुमराह कैसे हो रहे हैं? कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला खुद सवाल फरमाएगा अपने नबी से कि ऐ मेरे नबी बताइए कि आपकी उम्मत गुमराह कैसे हो गई थी। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद आपकी उम्मत गुमराह कैसे हो गई थी? तो रब्बुल आलमीन के सवालात को सुनने के बाद नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले रोना शुरू कर देंगे, उसके बाद सजदे में गिरेंगे। सजदे से उठने के बाद फरमाएगा या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी इस उम्मत ने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, मेरी इस उम्मत ने मेरे कुरान को छोड़ दिया था। या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी इस उम्मत ने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, इस वजह से मेरी उम्मत गुमराह हो गई थी। यकीन मान लीजिए क़यामत की सुबह तक ये सारे काम होते रहेंगे, तबलीग के काम होते रहेंगे, मदारिस चलते रहेंगे, उलमाए कराम मौजूद रहेंगे, तलबाए कराम मौजूद रहेंगे, बल्कि दीन के फैलाने वाले बड़े बड़े मशाइख मौजूद रहेंगे। लेकिन जब तक उम्मत इस्लामिया कुरान को नहीं पकड़ेगी, कुरान की बातों को नहीं समझेगी, उस वक्त तक उम्मत इस्लामिया इस्लाही रास्ते पर नहीं आ सकती है। इसीलिए कि कुरान मजीद का खुद पैगाम है, अल्लाह तबारक व तआला का खुद सवाल होगा कल क़यामत के मैदान में, ऐ मेरे नबी बताइए आपकी उम्मत गुमराह कैसे हो गई थी। नबी फरमाएगा या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, इस वजह से मेरी उम्मत गुमराह हो गई थी। आज हमने वाक़ईतन कुरान को छोड़ दिया है। हमारे पास मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे पास तबलीग के काम हो रहे हैं, मदारिस मौजूद हैं, मकातिब मौजूद हैं, उलमाए कराम मौजूद है, इस्लाम की किताबें मौजूद हैं, लेकिन हम तमाम के तमाम हिदायत के रास्ते पर क्यों नहीं आ रहे? आज जुमा का दिन सारे के सारे लोग जमा हो चुके हैं। क्या जुमा की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज किया गया है? क्या मुसलमानों को सिर्फ जुमा में जमा होने का हुक्म दिया गया है? क्या मुसलमानों को सिर्फ जुमा में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है? क्या मुसलमानों को सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है? क्या मुसलमानों को सिर्फ ईदगाह की नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है? नहीं मेरे भाइयों, दीन ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम तो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ लो, कुरान के हुक्मों को मान लो, नबी के फरमुदात को मान लो, ये इस्लाम हुआ करता है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमारे पास ताकत भी है, शोहरत भी है, हमारे हुक्मरान भी दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद हम गुमराह क्यों हो रहे हैं? गुमराही का वजह ये है कि हमारे पास हमने कुरान को छोड़ रखा है। कुरान को इस वजह से छोड़ रखा है, अब हम सोचेंगे कुरान को हमने किस तरह से छोड़ रखा है। मेरे भाइयों, हमने कुरान को इस तरह से छोड़ रखा है कि अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम नहीं दे रहे हैं। अगला जनरेशन जो तैयार होगा, अगले जो नस्ल तैयार होंगे, उस नस्ल के पास कुरान की तालीम नहीं होगी। बताइए मुझे, इंसाफ से फैसला कीजिएगा, वो नस्ल आपका कहाँ जाने वाला है? उसका मुस्तकबिल कैसा होने वाला है? वो आपके साथ कैसा मामला रखने वाला है? इसीलिए मेरे भाइयों, आज वक्त है अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात से आरास्ता कीजिए, अपने बच्चों को कलामुल्लाह की तालीमात से आरास्ता कीजिए। आपका मदरसा जो आपके गाँव में मदरसा खुल चुका है और इंशाअल्लाह ताला कल यानी कि शनिचर के रोज़ से दाखिला की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
آپ کوشش یہاں حتی الامکان کوشش کیجیے کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکشن سے پڑھانے کی کوشش کیجیے اور داخلہ کروا کر کے قرآن کا حفظ کروائیے، قرآن کا نازلہ کروائیے، اچھے انداز سے قرآن پڑھانے کی کوشش کیجیے اور اچھے انداز سے اس کی تعلیم تربیت کرنے کی کوشش کیجیے۔ آخری میں یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم بھی دیجیے اور دنیا کی تعلیم بھی دیجیے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی دنیا بن جائے گی، آخرت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سامعین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک مسئلہ پیش کر کے اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔